اور قرآن کریم جن باتوں سے ہمیں روکتا ہے اور عذاب کی بات کرتا ہے تو حقیقت کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ان کاموں سے بچیں۔ اگر ہمیں نہ بتایا جاتا کہ فلاں کام کے کرنے کے اوپر عذاب ہوگا تو ہم پتہ نہیں کتنے گناہ کے کاموں کے اندر زندگی گزارتے، کتنے گناہ کے کاموں کے اندر مبتلا ہوتے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہے، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے سود کھانے والوں کے متعلق وعید بیان فرمائی ہے کہ جو اس دنیا کے اندر سود خور ہے، سود کی کمائی سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، سود کھا رہا ہے، اس کے متعلق اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ سود خور کے متعلق احادیث کے اندر بھی وعیدیں موجود ہیں، سود خوروں کے متعلق قرآن کے اندر بھی وعیدیں موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں سود کھانے سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، اپنے ہمسائے اور رشتہ داروں کو بھی بچانا چاہیے، اپنے عزیز و اقارب کو بھی بچانا چاہیے کہ کہیں ان وعیدوں کا مصداق ہمارے تعلق والے نہ بن رہے ہوں۔ تو احادیث کے اندر بھی سود خور کی مذمت موجود ہے، قرآن کریم کے اندر بھی سود خور کی مذمت موجود ہے۔ سود کھانا بہت ہی بڑا جرم ہے، بہت ہی بڑا گناہ کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا ہے، اس وجہ سے سود کھانے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ چوتھے سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا ہے، اور غزوہ احد کے درمیان کے اندر اللہ رب العزت نے مجاہدین سے فرمایا کہ لا تأکلوا الربا، تم نے سود نہیں کھانا۔ اب یہ بات ایک سوال ذہن میں ہوتا ہے کہ جی پہلے بھی جہاد کا تذکرہ ہے، بعد میں بھی جہاد کا تذکرہ ہے، درمیان میں سود کھانے کی بات آ گئی اور کہا گیا کہ سود نہ کھاؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجاہد جب جہاد کرتا ہے تو اس سے بہادری مطلوب ہوتی ہے، مجاہد سے شجاعت اور غیرت مطلوب ہوتی ہے، اور جہاد بھی وہی کرتا ہے جو غیرت مند ہوتا ہے، جہاد بھی وہی کرتا ہے جو جرأت مند ہوتا ہے، جہاد بھی وہی کرتا ہے جو بہادر ہوتا ہے۔ بزدل آدمی کبھی بھی جہاد کے اوپر نہیں جایا کرتا، بغیرت قسم کا آدمی کبھی بھی جہاد کے اوپر نہیں جایا کرتا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے درمیان میں مجاہدین کو سود کھانے سے روکا ہے، اس لیے کہ سود کا کھانا یہ حرام کھانا ہے۔ حرام کھانے کی وجہ سے انسان کے اندر بہادری نہیں آتی بلکہ بزدلی آتی ہے، حرام کھانے سے انسان کے اندر غیرت نہیں آتی بلکہ بے غیرتی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے مجاہدین کو سود کھانے سے روکا گیا کہ تم نے سود نہیں کھانا، کیونکہ اگر سود کھاؤ گے تو بزدلی آئے گی۔ تو اس لیے آپ اس سے اندازہ کریں کہ سود کھانا کتنا بڑا جرم ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی سود کے متعلق بہت زیادہ وعیدیں موجود ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سود کا 1 درہم، یعنی کہ سود کا اگر کوئی 1 روپیہ بھی کھاتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ سود ہے، تو فرمایا اس کا جرم اور اس کا گناہ یوں ہے کہ گویا کہ اس نے 1 درہم جتنا سود کھایا، اس کا گناہ اتنا ہے کہ جیسے کوئی آدمی 36 بار زنا کر لے۔ اب دیکھیں 36 بار زنا کرنا کتنا بڑا جرم اور گناہ ہوگا۔ کوئی کسی آدمی سے 1 بار زنا کا کام ہو جائے، اگر اس کے اندر ایمانی حرارت موجود ہے تو اس کو کس قدر ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ تو درہم سود کا 1 روپیہ اور 1 درہم کھانا وہ اس قدر بڑا جرم ہے کہ 36 بار زنا کے برابر اس کو قرار دیا گیا۔